إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب۔ حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام اور میرے نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں، سورہ زمر کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی جس میں اللہ رب العالمین نے کہا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے بے شک نصیحت تو عقل مند لوگ ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ محترم حاضرین، بالخصوص نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں، آج میں نے اس آیت کریمہ کو اس لیے پڑھا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی رحمت ہم پر برس رہی ہے، جس کی وجہ سے 2 دن سے آپ کی اسکول اور کالجز کی چھٹیاں چل رہی۔ اس مناسبت سے میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کے سامنے کچھ وہ باتیں جو آپ کے لیے زیادہ مفید ہو سکیں، ایسی باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے سورہ زمر کی اس آیت کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ کیا علم رکھنے والے اور نہ علم رکھنے والے، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر اللہ رب العالمین گویا اس سوال کے بعد خود جواب دے رہا ہے کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، جیسے ایک اندھا اور بینا دونوں برابر نہیں ہو سکتے، ایک نہ دیکھنے والا اور ایک دیکھنے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے، ایسا ہی ایک علم رکھنے والا اور جاہل دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اہل علم کی فضیلت بیان کی۔ عزیز بچوں، ہم اور آپ کو یہ بات جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے ہمیں علم حاصل کرنے کا۔ ہم جانتے ہیں کہ بہت سارے بچے جب زیادہ بارش ہونے لگتی ہے میسج کا انتظار کرتے ہیں کہ کل کی چھٹی کا میسج آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ کچھ بچے میسج آنے پر خوش ہوتے ہیں اور کچھ بچے اپسیٹ ہو جاتے ہیں کہ کل کی کلاس ہماری چھوٹ رہی۔ یہ بات یاد رکھو کہ یہ علم حاصل کرنے کا ٹائم ہے، یہ علم حاصل کرنے کی عمر ہے۔ آپ میں سے کچھ بچے پھر بھی اس وقت کو صحیح طور پر استعمال کرتے ہیں جو چھٹی کے طور پر گھر میں گزار لیتے ہیں، اور کچھ بچے کھیل کود میں اور اسکرین کو دیکھنے میں اپنا وقت ضائع کر لیتے ہیں، ختم کر لیتے ہیں۔ دونوں نے وقت کو استعمال کیا، لیکن جو آدمی صحیح استعمال کرے گا وقت کا وہ کامیاب ہوگا، وہ چمکے گا، وہ آگے بڑھے گا۔ اسی لیے محنت سے جی نہ چراؤ، محنت سے پیچھے نہ ہٹو، ہمیشہ محنت کرنا اور اپنے گول تک پہنچنا آپ کا ہدف ہونا چاہیے، آپ کا ٹارگٹ ہونا چاہیے۔
دنیا کی دوسری خوشیاں غم آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن انسان کو سب سے بڑی چیز جو حاصل ہونا چاہیے وہ علم ہے۔ علم اگر ہم سے کسی دن چھوٹ رہا ہے تو ہمیں افسوس ہونا چاہیے، اس لیے کہ بعض سلف کے بارے میں آتا ہے کہ ہمارے لیے سب سے برا دن وہ ہوتا جس میں ہم کوئی نئی چیز حاصل نہ کرتے، اور سب سے بہترین دن وہ ہوتا جس میں ہم زیادہ سے زیادہ علم حاصل کر لیا کرتے تھے۔ اسی لیے علم حاصل کرنے میں جی نہیں چرانا چاہیے، علم حاصل کرنے میں محنت ضروری ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اب یہ کون سا علم ہے؟ سب سے پہلے شریعت کا علم ہے۔ سب سے پہلے ہم اور آپ مسلمان ہیں تو دین کا علم حاصل کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ جس چیز میں، جس ڈگر پہ، جس ڈگری کے لیے آپ نکلے ہوئے ہیں، جس علم کو حاصل کر کے آپ اس میں دقت نظری کے ساتھ اس میں علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسے حاصل کرو، اور بہت ہی ڈیپلی علم حاصل کرنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ آج دنیا میں بہت زیادہ کمپٹیشن ہے۔ جس کے پاس جتنی صلاحیت ہے، جس کے پاس جتنا علم ہے، جس کے پاس جتنا ایکسپیرینس ہے، اسے اتنا زیادہ دنیا ویلیو دیتی ہے۔ اسی لیے چھوٹی چھوٹی ڈگریاں حاصل کر کے، چھوٹے چھوٹے جاب پکڑ کر کے اپنی زندگی کا اسے مقصد نہ سمجھو، بلکہ اللہ رب العالمین نے اگر موقع دیا ہے، اللہ نے آپ کے گھر والوں کو، آپ کی فیملی کو اتنی طاقت دی ہے کہ آپ کو پڑھا رہے ہیں، تو اسے غنیمت سمجھو، اسے اپنی زندگی کا سب سے بڑی خوش نصیبی کا ماحول سمجھو، اور یہ سمجھ کر کے علم حاصل کرنے میں محنت اور جد و جہد کرو، اور ساتھ ہی ساتھ علم دین کا حاصل کرنا نہ چھوڑو۔ سب سے پہلے ہمیں اللہ کی معرفت حاصل ہونا چاہیے۔ جو بھی علم آپ حاصل کر رہے ہیں، یہ علم اسی وقت ہمیں فائدہ دے گا جب ہم اس علم کے ذریعے سے انسانوں کی خدمت کرنا چاہیں گے۔ پیسہ تو انسان کسی بھی کام میں کما لیتا ہے، انسان علم حاصل کرے نہ کرے پھر بھی پیسہ اس کے پاس آ سکتا ہے، کما سکتا ہے، محنت کر سکتا ہے، لیکن علم حاصل کرنے کا مقصد انسانیت کی خدمت ہونا چاہیے۔ علم حاصل کرنے کا سب سے پہلا مقصد اللہ کی معرفت ہونی چاہیے۔ جو چیز بھی آپ پڑھو، سائنس پڑھو، بایولوجی پڑھو، جس چیز کو بھی آپ پڑھو، سوشل پڑھو، ہر چیز میں آپ دیکھو کہ اس میں ہماری آخرت اور ہمارے رب تک پہنچنے کا معاملہ کیا ہے۔ ہم اس کے طرق سے اللہ تک ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں، ہم اللہ کو کیسے پہچان سکتے ہیں۔ اس نیچر کو آپ پڑھتے ہو، اللہ رب العالمین کی ان مخلوقات کو آپ پڑھتے ہو، ایک ایک مخلوق کے بارے میں جو ریسرچ کی گئی ہیں اسے تم پڑھتے ہو، علم حاصل کرتے ہو۔ ان سب کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ ان سب کا خالق صرف ایک اللہ رب العالمین ہے۔ اسی خالق کی ہمیں عبادت کرنی چاہیے، اسی خالق کے آگے ہمیں جھکنا چاہیے۔ جب یہ مقصد ہمارے علم حاصل کرنے کا بن جائے تو پھر یقیناً ہمارا ڈاکٹر بننا بھی عبادت ہے، ہمارا انجینئر بننا بھی عبادت ہے، ہمارا ایک ٹیچر بننا بھی عبادت ہے، ہمارا ایک سائنٹسٹ بننا بھی عبادت ہے۔ یا اصل میں عبادت یہ ہے کہ ہم انسانیت کو سیدھے راستے پر ان کے فائدے کے کام کے لیے ہم زندگی گزاریں۔ یہ سلف صالحین کا معمول تھا۔ تو عزیز بچوں، ہم اور آپ کو یہ بات جان لینا چاہیے کہ سلف صالحین نے بہت ہی محنتیں کی ہیں، تب چل کر علم ہم تک پہنچائے۔ آپ یہ بات جان لو کہ جتنے بھی ہمارے سلف تھے، یعنی اصحاب اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اس کے بعد کے جتنے بھی دور کے بڑے بڑے صحابہ، تابعین، تبع تابعین جتنے بھی تھے، انہوں نے دین کے علم کے ساتھ ساتھ ڈاکٹریٹ کا علم بھی دنیا کو دیا، سائنس کا علم بھی انہوں نے دنیا کو دیا، ہر طرح کا علم سب سے پہلے مسلمانوں نے دنیا کو دیا ہے۔ اللہ رب العالمین گواہ ہے، تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ جس وقت انگریزوں نے یہاں سب سے پہلے حملہ کیا، حملہ کرنے کے بعد سب سے پہلے یہاں سے علم کو اپنے کنٹری میں منتقل کیا، کیونکہ سب سے زیادہ علم مسلمانوں کے پاس تھا۔ اور اس کے علاوہ آپ بغداد وغیرہ کی طرف دیکھیں کہ علم کے جو گڑھ مانے جاتے تھے، علم دین کے ساتھ ساتھ دوسرے تمام علوم سب سے پہلے مسلمانوں نے حاصل کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام نے سب سے پہلے علم حاصل کرنے کا مسلمانوں کو حکم دیا تھا۔ اسلام نے ہم سے کہا اقرأ
بسم ربک الذی خلق. سب سے پہلے تمہیں علم حاصل کرنا چاہیے. ہر جگہ ہر پرابلم کا سلیوشن علم ہے. جس کے پاس جس قدر علم ہوگا وہ ہر پرابلم کو سالو کرنے کی اس کے اندر طاقت آ سکتی، اس کے اندر صلاحیت آ سکتی. اسی لیے اسلام نے بہت ساری چیزوں کو چھوڑ کر سب سے پہلے جو آرڈر دیا اسلام نے، قرآن نے، چاہتا تو اللہ رب العالمین نے ہزاروں ٹاپکس پر جو بیان کیا قرآن کریم نے کسی اور ٹاپک کو چوائس کر سکتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے علم کے ٹاپک کو چوائس کیا اور انسان سے کہا کہ علم سے انسان پہچانا جاتا ہے. سب سے پہلے علم آنا چاہیے. جب انسان کے اندر علم آئے گا اس کے اندر کیریکٹر آئیں گے، اس کے اندر ایبیلٹیز پیدا ہوں گے، اس کے اندر صلاحیتیں پیدا ہوں گی، اس کے اندر دوسروں کی خدمت کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، اچھے اخلاق اس کے اندر پیدا ہو سکتے ہیں. اس لیے اسلام نے سب سے پہلے فائدہ مند علم حاصل کرنے کا حکم دیا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھلائی، اللہم انی اسألک علما نافعا. اے اللہ تو ایسا علم ہمیں عطا کر جو نفع پہنچا سکے، جو فائدہ مند ہو سکے، ہمارے لیے بھی، دنیا کے لیے بھی، ہماری آخرت کو سنوارنے کے لیے بھی جو فائدہ مند علم ہو سکے ایسا علم ہمیں عطا کر. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھلائی. آپ دیکھو اللہ رب العالمین نے زیادہ سے زیادہ جو چیز حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ سے زیادہ جو چیز مانگنا ہے وہ علم مانگو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا اے نبی آپ کہیے اللہ تعالیٰ سے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، رب زدنی علما، تم اللہ تعالیٰ سے کہتے رہو زیادہ سے زیادہ علم اللہ تعالیٰ سے مانگو. یہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانے کے لیے نہ تھا، آپ کو پہننے کے لیے کپڑے نہ تھے، آپ کے گھر کی دوسری سہولتیں نہ تھیں. اللہ تعالیٰ چاہتا تو نبی سے کہتا کہ آپ دنیا مانگی، آپ فلاں چیز مانگی، آپ فلاں چیز جو ہے اللہ تعالیٰ سے سوال کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو دینے کے لیے انتظار کر رہا ہے. لیکن ایسے وقت میں بھی اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. اللہ سے آپ علم مانگیے، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو علم دے، یہ آپ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا. اسی لیے علم حاصل کرنے، محنت کرنے میں پیچھے نہ ہٹو، بلکہ علم حاصل کرنے میں ایکسٹرا اپنا ٹائم لگانا چاہیے، ایکسٹرا اپنی انرجی لگانا چاہیے، ایکسٹرا جو ہے تمام خواہشات کو چھوڑ کر کے علم حاصل کرنے میں اپنے آپ کو لگانے کی کوشش کرنی چاہیے. اس لیے کہ ایک مشہور تابعی کا ایک قول ہے، لا ينال العلم براحة الجسم. یہ بات یاد رکھو بچوں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں طاقت دی ہے، صحت دی ہے، اس کو سب سے زیادہ علم حاصل کرنے میں اپنا ٹائم، اپنی انرجی کو لگانا چاہیے. لا ينال العلم براحة الجسم. آرام سے بیٹھنے میں علم حاصل ہونے والا نہیں ہے. اگر تم آرام بھی کرنا چاہو ساتھ ہی ساتھ علم حاصل کرنا چاہو تو یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، یہ ایک دوسرے کے خلاف ہیں. یعنی یہ کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے اندر علم آئے تو تمام تر خواہشات کو چھوڑنا پڑے گا، وقت کی قربانی دینی ہوگی، بہت ساری خواہشات کی قربانی دینی ہوگی، بہت سارے فنکشنز کو آپ کو چھوڑنا ہوگا، تب چڑھ کر آپ کے پاس علم آئے گا. علم کے لیے جتنی زیادہ ہم محنت کریں گے، یہ علم ایک سمندر ہے، یہ علم ایک سمندر ہے. علم ہم سے کہتا ہے کہ جب تم تمام تر قربانیاں دو گے، نیند کی قربانی، وقت کی قربانی، خواہشات کی قربانی، دوسرے تمام پروگرامز کی قربانی جب تم دو گے تو میں اپنے سمندر میں سے صرف تمہیں ایک ڈراپ دوں گا. یعنی یہ کہ ایک سمندر ہے علم، اس میں سے ایک قطرہ علم حاصل کرنے کے لیے پوری زندگی انسان کو لگانی پڑتی ہے. اللہ رب العالمین نے یہ پورا ایک سمندر، اللہ تعالیٰ کے پاس علم کا ایک سمندر ہے جس میں سے صرف ایک قطرہ اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو دیا ہے، جسے ہم علم جانتے ہیں. مختلف قسم کے اسپیشلسٹ جو ہے اس دنیا میں بنے ہوئے ہیں. یہ دراصل اللہ رب العالمین کے صرف علم کے ایک قطرے سے پوری دنیا میں علم چل رہا ہے، ٹیکنالوجیاں چل رہی ہیں. یہ صرف اللہ رب العالمین کے علم کا ایک قطرہ ہے جو اللہ رب العالمین نے دنیا والوں کو دیا. اسی لیے جس علم کو بھی حاصل کرنا، محنت سے، لگن سے حاصل کرنا. آپ سلف صالحین کے بہت سارے واقعات سنیں گے، آپ صحابہ اکرام کے بہت سارے واقعات آپ پڑھ کر دیکھیے، آپ کے اندر شوق پیدا ہوگا.
آپ کے اندر ایک انرجی حاصل ہوگی، آپ کے اندر دوسری تمام تر چیزوں کو قربان کرنے کی خواہش پیدا ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو آپ دیکھ لیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سن 7 ہجری میں اسلام قبول کیے، سن 7 ہجری میں اسلام قبول کیے۔ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے صرف 3 سال پہلے اسلام قبول کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے صرف 3 سال پہلے اسلام قبول کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رات دن علم حاصل کرتے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمام صحابہ اکرام میں سب سے بڑے عالم حدیث کے، سب سے زیادہ حدیث کو روایت کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ بار بار ابو ہریرہ کا نام سنیں گے، کیوں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خود کہتے ہیں، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، میں اصحاب صفہ میں سے تھا، ایسے چبوترے میں رہتا تھا جس کی چھت بھی نہ تھی، اس کی چھت نہ تھی، صرف ایک جو ہے کٹا جسے کہتے ہیں یہ بنا ہوا تھا، اسی میں ہم رہتے تھے، رات گزارتے تھے، دن وہیں رہتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر ہمیں علم دیتے تھے، ہم علم حاصل کرتے تھے۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ دوسرے صحابہ جو ہے کئی سال پہلے اسلام قبول کر چکے ہیں، جب سے اسلام آیا تب سے اسلام قبول کرنے والے بہت سارے صحابہ ہیں، انہوں نے اتنی روایتیں نہیں کی، تم اتنی روایتیں کیسے کر لیتے ہو؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم میں نے اپنی ہر خواہش کو مارا ہے، میں نے بہت ساری خواہشات کی قربانی دی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، مہاجر صحابہ اکرام تجارت کیا کرتے تھے اور انصار صحابہ اکرام کھیتی باڑی کرتے تھے اور اپنے بیوی بچوں میں مگن ہوتے تھے، لیکن میں ایک ایسا انسان تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ ایسے چمٹا رہتا جیسے سایہ، یعنی انسان کا سایہ جیسے اس کے ساتھ لگا رہتا ہے، انسان کے اپنی باڈی کا شیڈ جیسا اس کے ساتھ چلتا رہتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے چمٹا رہتا تھا، گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں رات و دن علم حاصل کرنے کی فکر کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کے اندر چلے جاتے، کسی بیوی کے کمرے میں چلے جاتے، تو میں باہر انتظار کرتا جب تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ آئے۔ جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگا رہتا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رات میں دیر دیر تک پڑھا کرتا تھا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا تھا کہ اے ابو ہریرہ، میں نے تمہیں دوست بنایا ہے، میں نے تمہیں دوست بنایا ہے، میں تمہیں 3 چیزوں کی نصیحت کرتا ہوں، اس میں سے ایک نصیحت یہ ہے کہ تم رات کو سونے سے پہلے وتر پڑھ لیا کرو، حالانکہ وتر رات کے آخری حصے میں پڑھنا افضل ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کہا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خود کہتے ہیں، اس لیے کہ میں رات دیر تک پڑھنے میں مصروف رہتا، جو کچھ علم دن میں حاصل کرتا رات دیر تک میں پڑھتا رہتا، اور جب رات کو میں آخری حصے میں سونے کی کوشش کرتا تو ایسا ہوتا تھا کہ کبھی کبھی مجھ سے وتر چھوٹ جانے کا ڈر تھا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا سونے سے پہلے وتر پڑھ لیا کرو۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر شکایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی میں پڑھتا بہت ہوں، میں محنت بہت کرتا ہوں، میں بہت ساری چیزیں یاد کرتا ہوں، لیکن اس میں سے بہت ساری چیزیں بھول رہا ہوں، مجھ سے جو ہے بھولے جا رہی ہیں، یاد نہیں رہتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے ابو ہریرہ اپنی چادر پھیلاؤ، اپنی چادر پھیلاؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، جو صرف نیچے ایک تہبند تھا، اوپر ایک چادر تھی، ایکسٹرا چادر ان کے پاس نہ تھی، انہوں نے اوپر کی چادر نکالی اور زمین پر پھیلا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہاتھ رکھ کر کے دعا کی، اس پر ہاتھ رکھ کر کے دعائیں پڑھی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں پھونک مارا، پھر ابو ہریرہ سے کہا، ابو ہریرہ اس چادر کو آپ اپنے سینے سے لگا لو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم جب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس چادر میں پڑھ کر پھونک کر دیا ہے، آج تک یعنی زندگی کے آخری ایام میں کہتے ہیں کہ میں نے کبھی کوئی چیز بھولا نہیں ہے۔ یعنی میں محنت کرتا تھا لیکن بہت ساری چیزیں بھول جاتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے خصوصی دعا دی تو اس کے بعد سے میں ہر چیز یاد رکھنے لگا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اتنا زیادہ بار بار کیوں سنے جاتے ہیں؟ اتنے بڑے انسان کیسے بن گئے؟ 3 سال کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا علم کیسے حاصل کر لیا؟ کیونکہ انہوں نے خوب محنت کی، رات و دن انہوں نے اپنے خواہشات کی قربانی کی، سب نے اپنے اپنے کام میں اپنے آپ کو مصروف رکھا۔
لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہمیشہ علم حاصل کرنے کی فکر کرتے رہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن بھائی لگتے تھے، کزن برادر لگتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا، یہ بہت زیادہ عمر کے نہ تھے، ابھی جوانی کے دہلیز پر قدم رکھ رہے تھے، گویا بچپنے سے ابھی جوانی میں داخل ہو رہے تھے۔ علم کا اتنا شوق تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اپنے ایک ساتھی سے کہا، اپنے ایک جو یعنی فرینڈ سے کہا کہ چلو ہم دونوں مل کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی حدیثیں مدینے کے صحابہ اکرام کے پاس ہیں اس کو ہم ایکسپٹ کرتے ہیں، اس کو علم حاصل کر کے اسے بیعت کر لیتے ہیں، اس علم کو ہم حاصل کر کے لوگوں تک ہم پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس انصاری صحابی نے کہا میں اس کام کے لیے تیار نہیں ہو سکتا۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ خود اکیلے مدینہ کی گلیوں میں گھومتے تھے اور جس کے پاس جو حدیث بھی ہوتی اس سے علم حاصل کرتے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جو ہے نبی بنائے گئے تھے، یہ چھوٹے سے بچے تھے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر رہے ہیں، ابھی جوانی کے دہلیز پر آ رہے ہیں، اس لیے بہت ساری حدیثیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے چھوٹ رہی تھیں، اس لیے صحابہ اکرام سے علم حاصل کرنے کے لیے ان کے گھروں تک جاتے تھے، مدینہ کی گلیوں میں معلوم کرتے کہ کس کے پاس کون سی حدیث ہیں۔ اگر معلوم ہو جاتا کہ فلاں آدمی کے پاس، فلاں صحابی کے پاس ایک حدیث موجود ہے جو عبداللہ ابن عباس کو نہیں معلوم، تو ان کے گھر کے دروازے پر جاتے ہیں، اور جب معلوم ہوتا کہ ایک گھر کے اندر موجود ہیں، ہو سکتا ہے آرام کر رہے ہوں گے، جو آنے والے جانے والے لوگ ان سے کہتے ہیں یہاں کیوں آئے ہو؟ تو عبداللہ ابن عباس کہتے تھے کہ اندر ایک صحابی ہیں، جس آدمی کا یہ گھر ہے ان کے پاس ایک ایسی حدیث ہے جس کا علم میرے پاس نہیں ہے، اس کو لینے کے لیے میں یہاں آیا ہوا۔ تو کہتے ہیں کہ گھر کے دروازے کو ناک کر لو، تو کہتے کہ اللہ کی قسم میں ایسا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ میرے حدیث کا استاذ بننے جا رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ کسی کام میں مصروف ہوگا یا پھر آرام کر رہا ہوگا، میں خود اس کا انتظار کرتا ہوں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ گھر کے باہر جو چادر وہ اوڑے ہوتے تھے اس چادر کو نکال کر تکیے کے طور پر استعمال کرتے اور گھر کے باہر انتظار کرتے ہوئے لیٹے رہتے تھے، جس کے بعد ہوا چلتی تو گرد و غبار ان کے بالوں میں، ان کے جسم میں آ کر جو ہے لگ جایا کرتی تھی۔ اس کے باوجود عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جب وہ صحابی باہر آتے گھر سے تو دیکھ کر چونک جاتے تھے کہ عبداللہ ابن عباس جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اور خاندان کے خاص آدمی ہیں، ایسے صحابی میرے گھر کے دروازے پر، تو کہتے کہ آپ مجھے بلا لیتے، میں خود آپ کے پاس آ جاتا۔ تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نہیں، میں ایک شاگرد ہوں، آپ میرے استاذ ہیں، آپ سے مجھے علم حاصل کرنا ہے، اسی لیے میں نے آپ کے گھر کے دروازے کے باہر آپ کا انتظار کیا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس وہ حدیث ہے جو میرے پاس نہیں ہے، آپ اسے ایکسپلین کیجئے، میں اسے یاد کرنا چاہتا ہوں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ معمول تھا کہ مدینے کی گلیوں میں گھوم پھر کر کے جو احادیث جن صحابہ اکرام کے پاس تھے ان سے علم حاصل کیا کرتے تھے۔ محترم حاضرین یا عزیز بچوں، بہت سارے ایسے واقعات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ہیں، تابعین کے ہیں، جن کو پڑھنا اور جن کو علم حاصل کرنے کا شوق پیدا کرنے کے لیے ان کی ہسٹری کو جاننا بہت ضروری ہے۔ انہی میں سے ایک حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں۔ جابر رضی اللہ عنہ ایک نوجوان صحابی اور ان کے باپ کا نام عبداللہ تھا، دونوں صحابی تھے، لیکن ان کے گھر میں ایک ہی بیٹا جابر تھا اور جو ہے 9 بہنیں ان کے گھر میں تھیں۔ اس کے باوجود عبداللہ رضی اللہ عنہ جو باپ تھے انہوں نے ایک مرتبہ کہا کہ دیکھو جنگ کا اعلان ہوا ہے، ہم دونوں میں سے صرف ایک جو ہے جنگ میں حاضر ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ گھر میں 9 بیٹیاں ہیں جن کی شادی کے دوسرے معاملات بھی ہیں، اسی لیے میری خواہش یہ ہے، باپ کہتا ہے کہ میری خواہش یہ ہے کہ میں جو ہے جنگ میں حاضر ہو جاؤں اور تم نوجوان ہو، تم ان سب کے معاملات کو آسانی سے حل کر سکتے ہو، میں اللہ کی راہ میں اگر شہید ہو جاؤں تو تم ان کی ذمہ داری کو سنبھالنا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے اجازت دے دی، باپ جو ہے جنگ میں حاضر ہوتا ہے، جنگ میں حاضر ہو کر اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے ساتھ 9 بہنیں تھیں، لیکن حضرت جابر رضی اللہ عنہ جب اپنی شادی کرنے کی باری آئی تو انہوں نے ایک سیبہ، ایک بیوہ عورت سے شادی کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت مذاق کرتے تھے،
ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے، جاتے جاتے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اے جابر کیا تم نے شادی کر لی؟ تو حضرت جابر نے کہا ہاں اللہ کے نبی میں نے شادی کر لی ہے۔ ثیباً ام باکراً، اللہ کے نبی نے پوچھا باکرہ لڑکی سے شادی کیے ہو یا جو ہے کسی سیبہ سے یعنی بیوہ عورت سے؟ کہا اللہ کے نبی ایک بیوہ عورت سے میں نے شادی کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ایک باکرہ لڑکی سے شادی کرتے تو تلاعبها ویلاعبک، تم ان سے کھیل سکتے، وہ اس سے تمہارے سے کھیل سکتی، یعنی ایک دوسرے کے خواہشات تمہاری پوری ہو سکتی تھیں۔ تم نے ایک سیبہ ایک بیوہ عورت سے شادی کیوں کی؟ تو کہا اللہ کے نبی آپ جانتے ہیں کہ میرے گھر میں 9 بہنیں ہیں، اور اگر ایک لڑکی میری زندگی میں آئے گی تو اس کو کوئی تجربہ نہیں رہے گا زندگی کا، اور وہ میری بہنوں کا خیال نہیں کر سکے گی، اسی لیے میں نے ایک بیوہ عورت سے شادی کی ہے تاکہ میری بہنوں کا خیال کر سکیں۔ یہ جابر رضی اللہ عنہ علم حاصل کرنے کے لیے کیسی محنت کرتے ہیں آپ اندازہ کریں۔ یہ بہت غریب صحابی تھے، ان کے پاس جو کچھ جمع پونجی تھی اس سے انہوں نے ایک اونٹ خرید لیا۔ ایک اونٹ خرید کر کے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ ایک صحابی شام میں رہتے ہیں، ان کے پاس ایک حدیث موجود ہے جو ان کو معلوم نہیں ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ نے اس اونٹ کو صرف اس لیے خریدا تاکہ اس حدیث کو جا کر میں سن کر آ سکوں۔ شام سیریا کو جا رہے ہیں، مدینہ سے سیریا کو جا رہے ہیں، یہاں سے 1 مہینے کا لگاتار سفر کیا، لگاتار اپنے اونٹ پر صرف 1 مہینے کا لگاتار سفر کرتے ہوئے صرف کیوں گیا؟ صرف ایک حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے۔ جب ان کے گھر کے دروازے پر پہنچے، عبداللہ بن انیس کے گھر کے دروازے پر پہنچے تو وہاں انتظار کیا یہاں تک کہ عبداللہ بن انیس باہر آئے تو ان سے کہا کہ آپ کے پاس ایک ایسی حدیث ہے جس کے بارے میں مجھے علم ہوا ہے کہ آپ کے پاس وہ حدیث موجود ہے اور میرے پاس اس کا علم نہیں ہے، صرف اس حدیث کو معلوم کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ پڑھیے میں اس کو سننا چاہتا ہوں۔ اس سے ان کا علم حاصل کر لیا، اس ایک حدیث کا علم حاصل کرنے کے بعد سیدھے واپس اپنے مدینے واپس لوٹ گئے۔ یہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے علم کا شوق تھا۔ ایسے ہی آپ دیکھیں بے شمار ایسے صحابہ و تابعین ہیں جنہوں نے ایسے کارنامے انجام دیے علم حاصل کرنے میں جس کا ہم اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ آخری ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا نام آپ بار بار سنیں گے، جب بڑے ہوں گے آپ بچوں یہ بار بار اس نام کو آپ سنیں گے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا نام بار بار کیوں آتا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے علم کے لیے اتنی محنتیں کی جس کی مثالیں شاید ہی دنیا اب دے سکیں، ایسی مثالیں قائم کرنا بہت مشکل ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی مثال آپ کو ہم بتا دیں کہ بغداد پر جب 556 میں تاتاریوں کا حملہ ہوا، ہلاکو خان بغداد پر حملہ کیا، تو اس کے بعد بغداد میں جو دریائے دجلہ تھا، ایک دریا چلتا تھا جس کا نام دجلہ تھا۔ اس دریا بہت بڑا دریا تھا، اس دریا میں اس نے اتنے قتل کر کے خون بہائے کہ اس کا پورا پانی خون سے لال ہو گیا، اور پھر جب اس کے بعد جو کچھ خزانہ علم کا تھا مسلمانوں کا، بغداد علم کا سب سے بڑا سینٹر سمجھا جاتا تھا، پورے علم کے جتنے بھی علم حاصل کرنے والے محدثین تھے سب بغداد آ کر علم حاصل اگر نہ کرتا تو اسے محدث نہیں سمجھا جاتا تھا، بڑا علم والا نہیں سمجھا جاتا تھا، اتنا زیادہ علم کا ذخیرہ بغداد میں موجود تھا۔ لیکن جب بغداد میں موجود کتابیں جو مسلمانوں کی علم کے خزانے تھے، اس تاتاریوں کے حملے کے بعد جلایا گیا۔ تاتاریوں نے جب علم کے اس خزانے کو جلا کر دریائے دجلہ میں پھینکا تو دریائے دجلہ کا پانی کئی مہینوں تک کالا ہو کر کے چلنے لگا، یعنی اتنا زیادہ علم کا خزانہ مسلمانوں کا وہاں موجود تھا۔ ایسے میں جو لوگ ہجرت کر رہے تھے یہاں سے، یعنی ملک چھوڑ رہے تھے، بغداد چھوڑ رہے تھے، انہی میں سے ایک نام تھا علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ چھوٹے سے بچے تھے، 8 یا 9 سال کے بچے تھے۔ 8 سال کا یہ بچہ، اس کے اندر اتنا زیادہ علم کا شوق آ گیا کہ جب ان کے والد نے جو بنڈی ہوتی ہے بیل جو کھینچ کر جسے لے کر جاتا ہے بیل، ایسی بنڈی کو لا کر ان کے گھر کے سامنے کھڑا کیا باپ، اور اس کے بعد ان کے گھر کے جو ضروری سامان تھے اس میں رکھے گئے۔ بیٹے نے دیکھا، ابن تیمیہ نے دیکھا کہ گاڑی بھر گئی ہے اور علم کا جو خزانہ ہے، جو کتابیں ان کی ہیں وہ کتابیں گھر میں رہ گئی ہیں۔ انہوں نے کہا ابو سے کہ ابو
یہ ہم چیزیں ہم جا کر کہیں بھی رہ کر کے خرید سکتے ہیں، اس کو خالی کر دیں۔ میں اس کو علم کے خزانے سے بھرنا چاہتا ہوں جو علم کے ہمیں باہر پھر نہیں نصیب ہو سکتا۔ باپ نے بات مان لی، پورا گھر کا سامان خالی کر دیا گاڑی سے اور علم کے خزانے کو بھر دیا، یعنی کتابوں کی جو ہے اوراق تھے اس سے پوری گاڑی بھر گئی۔ جب یہ بہت زیادہ بوجھل ہو گئی، بیٹا جو ہے گاڑی کے اندر بیٹھا اور باپ بیل چونکہ نہ تھا اس لیے باپ خود یہاں سے لے کر کے بغداد سے لے کر کے یہاں سے سفر کر کے نکل رہے ہیں سیریا کی طرف، شام کی طرف۔ ہزاروں میل کا سفر ہے، ہزاروں کلومیٹر کا سفر ہے۔ باپ گاڑی کو کھینچ رہا ہے، بیوی پیچھے پیچھے چل کر ڈھکیلتے ہوئے آ رہی ہے۔ بیٹے نے دیکھا، 7 سال یا 8 سال کا یہ بچے نے دیکھا کہ باپ اگر جو ہے میں اس گاڑی میں بیٹھا رہوں گا باپ پر اور زیادہ بوجھ ہو جائے گا، اس لیے باپ کو کہا کہ میں بھی اتر کر چلتا ہوں۔ اور یہ بچہ جب چلنے لگا، پیروں میں چپل نہ تھے، پیروں میں چھالے آ گئے، خون رسنے لگا۔ اس کے باوجود کوئی اتنا بڑا ریگستان چلتا تھا کہ کوئی درخت انہیں ملتا نہیں تھا کہ جس کے پتے لے کر کے ان کے پیروں میں سوکس کے طور پر استعمال کیا جا سکے۔ ایسے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ آگے چل کر جب شام میں پہنچے، علم کا خزانہ ان کے پاس اتنا زیادہ تھا کہ لوگ دیکھ کر حیران رہنے لگے۔ یعنی علم کا ایسا ستارہ جو دنیا میں بلند ہوا اور قیامت تک ان کے نام لیے جائیں گے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایسی قربانیاں پیش کی، تب چل کر کے علم ہم تک پہنچا ہے۔ ایسے علم حاصل کرنے میں اپنے آپ کو محنت کرنا چاہیے، محنت سے جی نہیں چرانا چاہیے۔ عزیز بچوں، یہ بات یاد رکھو، آپ کے جو والدین ہیں، آپ کے جو پیرنٹس ہیں، بہت ساری خواہشات کو مار کر کے آپ کے فیس بھرتے ہیں۔ ابھی مڈ ٹرم شروع نہیں ہوتا کہ میسیجز آنے لگتے ہیں کہ آپ کے فیس کے جو ہے بقایا ہیں، بھر دیجئے۔ پھر ابھی اینول ایگزام ابھی شروع نہیں ہوتا کہ میسیجز والدین کو آنے لگتے ہیں کہ آپ کے باقی فیس آپ کو بھرنے ہیں۔ پھر یہی آپ چل کر جب کالج میں پہنچتے ہیں آپ دوسرے خواہشات میں لگ جاتے ہیں، آپ کی فیسیں بڑھ کر آسمان چھونے لگتی ہیں، لاکھوں روپے دے کر والدین آپ کو پڑھاتے ہیں۔ عزیز بچوں، یہ بات یاد رکھو، آپ کے والدین آپ کو یہاں چھوڑ کر کے دوسرے کنٹری میں جا کر کماتے ہیں، رات و دن محنت کرتے ہیں، دھوپ میں بارش میں محنتیں کر کے، ٹھنڈی میں جیسے بھی ہوں، بیمار رہ کر کے، صحت مند رہ کر کے، بہت سارے پروگرامز کو جو ہے قربانیاں دے کر کے یہ آپ کے لیے کماتے ہیں تاکہ ہمارے بچے کا فیوچر بن سکیں، ہمارے بچے جو ہے آگے بڑھ سکیں، ہمارے بچے روشن ستارے بن سکیں، ہمارے بچے قوم و ملت کی خدمت کر سکیں۔ عزیز بچوں، ایک ایک پیسے کی اگر ہم قدر کرنا چاہتے ہیں اپنے والدین کی تو ہمیں چاہیے کہ ہم علم کا شوق اپنے اندر پیدا کریں۔ اپنے شیڈول کو آپ بنا لیں، اسکرین سے آپ اپنے آپ کو تھوڑا دور رکھیں اور جو چیز کی ضرورت ہو صرف اسی کے حد تک آپ موبائل کا استعمال کریں، ورنہ مختلف قسم کے خواہشات انسان کو اپنے لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ مہنگے فون لینا اور برانڈڈ کپڑوں کا استعمال کر کے اپنے شوقوں کو اپنے باپ کی کمائی سے پوری کرنا اور علم حاصل نہ کر کے ٹائم پاس کر کے یا دوسرے جو ہے کاموں میں اپنے آپ کو لگا کر کے کالج ختم کر کے آپ گھر آ جانا، روزانہ کا یہ روٹین یقیناً آپ کی زندگی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ آپ کی زندگی کے لیے ہی نہیں بلکہ آپ کی نسلوں کے لیے، ہماری قوم کے لیے، مسلم قوم کے لیے۔ اللہ کی قسم، آج بھی بہت سارے ایسے مسلم مرد و خواتین پائے جاتے ہیں، آپ بینکوں کے پاس جا کر دیکھیں، بینک میں جا کر دیکھیں، ایک معمولی فارم ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، لے کر جو ہے گھنٹہ بھر گھومتے رہتے ہیں، اس لیے کہ اسے فلپ کرنا انہیں معلوم نہیں ہے۔ ایسے اولاد کو چاہیے کہ وہ علم میں ایسی گہرائی و گہرائی حاصل کریں کہ آپ کے والدین بھی علم حاصل کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ آپ سب سے پہلے مسلمان ہیں، اللہ کی معرفت اور جو علم دین آپ کو علم حاصل کرنا ضروری ہے اس سے بھی آپ کا تعلق ہونا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ جس علم کے لیے آپ آگے بڑھ رہے ہیں، جس علم میں آپ نے قدم رکھا ہے، اس علم کو حاصل کرنے سے جی نہ چراؤ، سستی نہ کرو، ہر حال میں اس علم کو حاصل کر کے بہتر سے بہتر اپنا فیوچر بنانے کی کوشش کرو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائیں، اللہ تعالی ہماری نسلوں میں علم و عمل کے وہ جذبے پیدا فرمائیں، اللہ تعالی ہماری ان نسلوں کو قوم و ملت کا خادم بنائیں۔
سچا خادم بنائیں، اللہ تعالیٰ ان کے توحید کی حفاظت فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے جان و مال، عزت و آبرو کی، ایمان کی حفاظت فرمائیں۔ امین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔